بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر جن کو سمندر میں ڈال دیا گیا، جن کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ آخر آپ سے ایسی کون سی سرزش ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اور آپ کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ آخر کار آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور آپ کئی دنوں کے بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے؟ پیارے دوستو، آج کی منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتائیں گے اور اس دعا کے بارے میں بتائیں گے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے دور کر دیا، اور اس دعا کو جو مصیبت زدہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام ایک اللہ کے رسول تھے جنہیں شمالی عراق کے ایک شہر نینوا میں بھیجا گیا تھا جس کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ حضرت یونس بظاہر ایک عام آدمی تھے جو نینوا کے ہم وطنوں میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ نینوا کا عروج والا شہر طویل عرصے سے اللہ کے پیغام کو بول چکا تھا اور بت پرستی اور گناہوں سے بڑا شہر بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان پیدا ہونے والے ایک شخص کو حضرت یونس کو ایک رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ اپنے راستے یعنی روشنی کے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً اپنے رب کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے نکلے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف سے رجوع کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی، لیکن نینوا کے لوگوں نے یونس علیہ السلام کو رد کر دیا، جس طرح بہت سی قوموں نے ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کو رد کر دیا تھا۔ یونس کو حوصلہ نہیں ملا، وہ انہیں اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلاتا رہا اور انہیں اللہ کے خوفناک غضب کی یاد دلاتا رہا جو عاد، قوم سمود اور قوم نوح پر نازل ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا، ہم اور ہمارے آباء و اجداد نے برسوں تک ان دیوتاؤں کی پرستش کی ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی لا علمی اور سخت الفاظ کے باوجود آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ پونے دو وہ لوگ ہنستے اور یونس کو بتایا کہ وہ اس کی خالی دھمکیوں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مایوسی ہوئی۔ آپ نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ نے نینوا شہر کو اس امید پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ کہیں دور کوئی ایسی جماعت مل جائے جو اسے قبول کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ نینوا کا پرسکون آسمان جلد ہی غصے سے سرخ ہو گیا جو اللہ کے غضب کو تھوکنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے خوف سے بڑے دلوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے اوپر آسمان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ انہیں جلد ہی یونس علیہ السلام کی اللہ کے عذاب کی تنبیہ یاد آ گئی اور وہ عاد اور قوم سمود نوح کی مصیبت سے ڈر گئے۔ نئے ایمان کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، ہاتھ پھرا کر اللہ سے معافی مانگی اور رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ سچی توبہ کے اس مظاہرے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب اٹھا لیا، اپنی رعایا کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ جیسے ہی آسمان صاف ہوا، لوگوں نے اپنے پیارے نبی یونس علیہ السلام کی باحفاظت واپسی کے لیے دعا کی تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے پر چلا سکے۔ اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا سے نکلے تھے، ایک چھوٹے سے بحری جہاز میں اس نیت سے سوار ہوئے تھے کہ وہ اپنی قوم سے زیادہ دور سفر کریں۔ جہاز دن کے وقت پرسکون پانیوں سے گزرتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی، ایک طوفان نے جہاز کا عملہ اور مسافر
اپنے جانوں کے لیے خوفزدہ ہونے لگے، کیونکہ سمندر کا پانی آہستہ آہستہ ڈک میں بھرنے لگا اور جہاز کو آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ جیسے ہی طوفان رات بھر جاری رہا، جہاز کے کپتان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ آسمان اور دیگر تمام اضافی بوجھ کو باہر پھینک دے تاکہ جہاز کا بوجھ ہلکا ہو، جیسا کہ ہدایت کی گئی۔ عملے نے جہاز کی اضافی بوجھ کو باہر پھینک دیا، لیکن جہاز ڈوبتا ہوا چلا گیا کیونکہ یہ ابھی بہت بھاری تھا۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ اگر وہ اپنے عملے اور مسافروں کی جان بچانا چاہتا تو ایک آدمی کی جان قربان کرنی پڑی، جیسے کہ اس زمانے میں مردوں میں عام رواج تھا کہ انہوں نے کوڑا اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ قربانی کے لیے مسافر کا انتخاب کیا جائے۔ کوڑا اندازی ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا انتخاب ہوا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یونس ایک نوجوان، نیک، ایماندار اور بابرکت آدمی تھا، اس لیے انہوں نے نکالنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ کوڑا اندازی ڈالنے پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ کوڑا ڈالا گیا اور یونس کا نام دوبارہ سامنے آ گیا۔ ان لوگوں نے یونس کو پھینکنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم یونس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں، وہ کشتی پر ہماری برکت ہے، وہ بہترین آدمی ہے جو ہمارے پاس کشتی پر ہے، ہم اس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تیسری بار کوڑا اندازی کی اور یونس کا نام دوبارہ ظاہر ہوا۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی رضامندی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے جہاز سے باہر سمندر کے بیچ میں اندھیرا غضبناک لہروں میں چھلانگ لگا دی، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا۔ سمندر کی سب سے بڑی وھیل نے یونس علیہ السلام کو پانی سے ٹکراتے ہی نگل لیا۔ یونس علیہ السلام جو بے ہوش تھا، بیدار ہوا کہ اپنے آپ کو اندھیرے میں لپٹا ہوا پایا۔ ایسے یقین تھا کہ وہ اپنی قبر میں ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے حواس بیدار ہوئے، آپ کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی قبر میں نہیں بلکہ ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ وحیل کی پیٹ کے گہرائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، میں تجھے ایسی جگہ سجدہ کر رہا ہوں جہاں اس سے پہلے کسی نے تجھے سجدہ نہیں کیا، مچھلی کے پیٹ میں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کو پکارتے ہوئے کہا، تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، تسبیح ہو آپ کی، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ گہرے سمندر کی مخلوق نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں سنی اور وحیل مچھلی کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کے جشن میں شامل ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کی توبہ سے اللہ الرحمن بہت متاثر ہوا۔ آپ نے وحیل کو حکم دیا کہ وہ اپنے رسول کو قریب ترین ساحل پر تھوک دے۔ وحیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور تیر کر قریب ترین ساحل پر پہنچی اور یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ وحیل کے پیٹ میں تیزاب کی وجہ سے یونس علیہ السلام کا جسم سوجن تھا، انہیں سورج اور ہوا سے کوئی حفاظت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایک درخت اگانے کا حکم دیا تاکہ اسے کھانا اور سایہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور بتایا کہ اگر اس کی مخلصانہ دعا نہ ہوتی تو یونس علیہ السلام کو قیامت تک وحیل کی مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا پڑتا۔ جب یونس علیہ السلام مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے اپنے مشن مکمل کرنے کے لیے واپس نینوا کا سفر کیا۔ اپنے آبائی شہر پہنچ کر یونس علیہ حیران رہ گئے کہ نینوا کی پوری آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور ان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ یونس علیہ السلام واحد پیغمبر تھے جن کی پوری امت نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یونس بن متی کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ کیا کوئی بستی ایسی تھی جو عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی اور اس وقت اس کے ایمان نے اسے عذاب سے بچا لیا۔
سوائے یونس کی قوم کی۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانے دیا۔